فوکسڈ ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا سبق سورہ احزاب کی آیت نمبر 54 اور 7ویں رکوع سے شروع ہوگا. سورت کا 7واں رکوع. گزشتہ آیات میں ہم پڑھ کیا رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے سلسلے میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات ہیں وہ بتائیں. پھر اس سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے گھر کے آداب سکھائے. ٹھیک ہے، اور یہ عام مومنین کے لیے بھی واجب التعمیل ہیں. اب آگے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا مضامین ہیں. ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو، شیئن کوئی بات، کوئی چیز، اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز، او تخفوہ، یا تم چھپاؤ اس کو، فإن اللہ کان، پس بے شک اللہ ہے، بکل شیء علیما، ہر چیز کو جاننے والا. پس بے شک اللہ ہے ہر چیز کو جاننے والا. گزشتہ جو آیت تھی اس کے آخر میں اللہ نے جو ایک حکم دیا تھا کہ نبی کے وصال کے بعد آپ کی جو ازواج ہیں ان سے کوئی نکاح بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ امہات المؤمنین ہیں. اب اس ضمن میں اللہ نے فرمایا کہ تمہاری جو نیتیں ہیں نا، جو تم ظاہر کرتے ہو یا تم چھپاتے ہو، اللہ اس کو جاننے والا ہے. لا جناح، نہیں ہے کوئی گناہ، علیہن، ان عورتوں پر. ہن پروناؤن یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. نہیں ہے گناہ ان عورتوں پر، فی آبائہن، اپنے باپوں کے سامنے آنے میں، ولا ابنائہن، اور نہ اپنے بیٹوں کے سامنے آنے میں. بنین بیٹوں کو کہتے ہیں. اور نہ اپنے بیٹوں کے سامنے آنے میں، ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں کے سامنے آنے میں، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے آنے میں. بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے آنے میں، ولا ابناء اخواتہن، اخوات کہتے ہیں بہنوں کو، اور نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے آنے میں، ولا نسائہن، اور نہ اپنی عورتوں کے سامنے آنے میں. اس کی ڈیٹیل سورۃ النور کی آیت نمبر 31 میں میں نے بتائی تھی. اور نہ اپنی عورتوں کے سامنے آنے میں، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ان کے سامنے آنے میں جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ یعنی غلام لونڈیاں، اور نہ ان کے سامنے آنے میں جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ. واتقین اللہ، اور تم ڈرتی رہو اللہ تعالی سے، جتنا ہو سکتا ہے تقوی اختیار کرو، جتنا ہو سکتا ہے بچ کر رہو، تقوی اختیار کرو، اور تم ڈرتی رہو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز پر گواہ. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہے ہر چیز پر گواہ. پچھلی آیت جو تھی آیت نمبر 53، اس میں آپ نے آیت کے ایک حصے میں اللہ نے یہ بتایا نا کہ جب امہات المؤمنین سے کوئی چیز مانگنی ہو، کسی ضرورت کے تحت بات کرنی ہو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو. تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب جو خواتین ہیں وہ کچھ محرم رشتے ان کے سامنے آنے میں ان کے کوئی حرج نہیں ہے. یہ سارے محرم رشتے اللہ نے گنوا دیے. اور سورۃ النور میں بھی عدم حجاب کے احکامات جو ہیں جن محرم کے ساتھ ہیں وہ وہاں پہ بھی گزر چکے ہیں. وہاں میں نے تفصیل سے بتایا تھا. وہاں میں نے بتایا تھا کہ اجنبی خواتین کے سامنے بھی اس طرح نہ جائیں بچیاں. ٹھیک ہے، اس میں بھی فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے. میل جول والی جو خواتین نہ ہوں، اجنبی خواتین ہوں، وہ وہاں پہ میں نے بڑی ڈیٹیل بتائی تھی. آگے چلتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون. اچھا، صلات کا میں نے ڈیٹیل بتائی تھی پہلے
کہ صلات کی نسبت جب اللہ کی طرف سے ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ رحمت بھیجنا. اور صلات کی نسبت جب فرشتوں کی طرف ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ درود پڑھنا. رحمت کی دعا. فرشتوں کی طرف ہو نا تو رحمت کی، فرشتے رحمت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور انسانوں کی طرف ہو تو درود پڑھنا. ٹھیک ہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یصلون، وہ رحمت بھیجتے ہیں، وہ رحمت بھیجتے ہیں علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، نبی علیہ السلام پر. لہذا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو، تم درود بھیجو، علیہ، ان پر، وسلموا، اور تم سلام بھیجو، تسلیما، خوب سلام. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے وہ رحمت بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے ایمان والو، تم درود بھیجو ان پر اور تم سلام بھیجو، خوب سلام. دیکھیے درود بھیجنے کی اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس عمل میں اللہ اور اس کے فرشتے بھی شریک ہیں، لہٰذا مومنوں کو چاہیے کہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں. اور درود پاک کی بڑی فضیلت ہے. حدیث مبارکہ میں ایک دفعہ جو درود پڑھتا ہے 10 مرتبہ اللہ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں. اس لیے جس کو اللہ کی رحمت چاہیے ہو نا، پریشانی میں درود پڑھا کرے. 10 مرتبہ اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں. پورے یقین کے ساتھ پڑھیں، فوکس ہو کے پڑھیں تو ضرور اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے. اور ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص نبی علیہ السلام پر درود بھیجے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے 10 گناہ معاف کرتے ہیں، اور 10 لیولز اس کے بڑے ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اور قیامت کے دن بھی وہ آدمی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو دنیا میں کثرت سے درود پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. اور دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ساتھ آپ درود نہ پڑھ لیں. دعا مانگنے کا یہ طریقہ ہے نا کہ پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کریں، اللہ کو پکاریں، یا اللہ تو ہی ہے سننے والا، یا مجیب السائلین، یا ارحم الراحمین، یا حنان یا منان. اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ پکاریں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد دعا مانگیں، اور آخر میں پھر درود پڑھیں. تو یہ بھی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے. اور ایک حدیث میں تو اس شخص کو بخیل کہا گیا ہے جس کے سامنے نبی علیہ السلام کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے. تو چلیں آپ بھی درود پڑھیں، ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم 100 مرتبہ درود پڑھیں. نہیں پڑھ سکتے نا تو وضو کے بعد، نماز کے بعد، سوتے وقت، ٹھیک ہے، ان اوقات میں پڑھ لیں. یا 5 وقت کی جو دعائیں آپ مانگتی ہیں نماز کے بعد ان میں لازمی پڑھ لیں. اور جمعے کے دن پھر خصوصیت سے اہتمام کریں کہ 100 دفعہ درود لازمی پڑھیں. اکثر طالبات کی عادت ہے وہ پڑھتی ہیں، اسٹیٹس بھی ماشاءاللہ سب نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. ایک یاد دہانی ہوتی ہے نا، اسٹیٹس لگتا ہے تو پھر وہ جو ان کو نہیں ذہن میں ہوتا وہ بھی پڑھتی ہیں. اگلی آیت دیکھیں، آیت 57. ان الذین، بے شک جو لوگ، یؤذون اللہ، ایذا دیتے ہیں، یؤذون کہتے ہیں ایذا کو، تکلیف. جو لوگ ایذا دیتے ہیں، یا آپ لکھ لیں تکلیف دیتے ہیں، اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ، لعنت ہے ان پر اللہ کی. پیچھے درود پڑھنے پر اتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس پر 10 رحمتیں ہوتی ہیں ایک دفعہ پڑھنے پر. اور یہاں جو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، تو ان پر لعنت ہے. لعنت ہے ان پر اللہ کی، فی الدنیا والآخرۃ، دنیا میں اور آخرت میں. لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
رحمت کا تو مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہے. تو لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رحمت کا ختم ہو گیا. کس کا ختم ہونا بتائیں؟ رحمت سے نکل جائے. ہاں، رحمت سے نکل جانا، یعنی ایسا بندہ جو نا اللہ کی مدد سے محروم ہو گیا. ٹھیک ہے، اللہ کی مدد سے محروم ہو گیا ایسا بندہ، رحمت سے نکل گیا. جو بے شک جو لوگ تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنت ان پر اللہ کی دنیا اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ اور تیار کیا ہے اس نے ان کے لیے، عذابًا مُهِينًا رسوا کرنے والا عذاب. یہاں ایک لفظ آیا ہے، بے شک جو لوگ ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. اللہ کو تکلیف دینا کس طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی طرح کوئی تکلیف تو نہیں پہنچا سکتا. ہم تو خود اللہ کے محتاج ہیں ہر چیز میں، وہ تو قوت والا، قدرتوں والا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایذا دینا، تکلیف دینا، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں کوئی بات آئی ہے؟ اللہ کو ایذا دینا کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، ایک تو وجہ یہ بھی ہے کہ جو نبی کو تکلیف جو دیتا ہے نا، وہ گویا وہ اللہ کو تکلیف دے رہا ہے. ایک تو ہے یہ وجہ بھی. دیکھیں، شرک کرنا، دیکھیں وہ اعمال کرنا جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے، اس سے مراد وہ اعمال ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں. مثال کے طور پر پہلے نمبر پر تو شرک ہے نا، اللہ کی شان میں، اس کی توحید میں گستاخی کرنا. لوگ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، یا اس کی بیوی ہے، یا اس کی اولاد ہے. تو یہ اللہ کی شان میں گستاخی والے کلمے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر شرک آئے گا. ان چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. پھر ایک اور چیز ہے، ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے نے مجھے تکلیف پہنچائی. حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا، کیونکہ ہم تو مخلوق ہے نا. اب انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو کیسے کوئی تکلیف پہنچا سکتے، کیسے اللہ کو تکلیف پہنچائی. پھر اس بات کی اللہ نے خود ہی آگے وضاحت کی کہ لوگ حالات کو زمانے سے منسوب کر کے کہتے ہیں زمانہ خراب ہے. ٹھیک ہے، زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ زمانہ تو میرے اختیار اور میرے قبضے میں ہے، میں جس طرح چاہوں کروں. تو اس میں زمانے کا تو کوئی قصور نہیں. یہ ایک کامن سا جملہ ہے جس کو ہم بڑا ہلکا لیتے ہیں. لیکن حدیث میں نا اور بھی کئی احادیث ہیں جس میں زمانے کو برا بھلا کہنے سے روکا گیا ہے. ایک حدیث میں تو زمانہ میں خود ہوں. ٹھیک ہے، تو زمانہ خراب ہے اس طرح کہنے کے بجائے ماحول خراب ہے. ٹھیک ہے، آج کی نسل کی تربیت نہیں ہو رہی، ماحول ان کو خراب دیا جا رہا ہے، اس طرح کی بات کرنی چاہیے. زمانہ خراب ہے نہیں کہنا چاہیے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کہہ کر لوگ مجھے تکلیف دیتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ اللہ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کرنا، یہ بھی مخلوق کو تو زیب نہیں دیتا، تو اللہ کی ناراضگی کی یہ علامت ہے. جب بندہ شریعت کو حقیر سمجھے یا ضد اور تکبر میں آ کے اللہ کی بات کو بجائے دنیا کی چیزوں کو ترجیح دے، تو اللہ کے حکم کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے نا گویا. تو یہ بھی تو اللہ کو ایذا دینا ہے، اللہ کے ناراضگی کو دعوت دینا ہے. اور تیسری وجہ اللہ کے رسول کو ایذا دینا، دراصل یہ بھی اللہ کو ہی ایذا دینا ہے، کیونکہ یہاں اللہ نے دونوں کو ساتھ ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ اللہ کے دوستوں کو تکلیف دینا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ کے کسی ولی سے، دین کے علم برداروں سے، اہل ایمان کو تکلیف دینا، یہ بھی اللہ کو تکلیف دینا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا بھی ہمیں ثبوت حدیث سے ملتا ہے. تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، مومن کو اذیت دینا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. آگے اس کی سزا کیا ہے؟ اس کے لیے رسوائی والا عذاب ہے. والذین یؤذون المؤمنین، اگلی آیت دیکھیں. والذین، اور جو لوگ، یؤذون المؤمنین، ایذا دیتے ہیں ایمان والے مردوں کو، تکلیف دیتے ہیں ایمان والے مردوں کو، والمؤمنات، اور ایمان والی عورتوں کو،
جو لوگ تکلیف دیتے ہیں ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، بغیر اس گناہ کے جو انہوں نے کمایا، بغیر اس جرم کے جو انہوں نے کمایا، یعنی جرم ان کا کوئی بھی نہیں ہے، بس ویسے ہی بہتان لگا کے جھوٹ باندھ کے تکلیف دے رہے ہیں، بغیر اس گناہ کے جو انہوں نے کمایا، فقد احتملوا، پس تحقیق، احتملوا کا مطلب بوجھ اٹھانا، حمل کہتے ہیں بوجھ اٹھانا، پس تحقیق بوجھ اٹھایا انہوں نے، بہتانا و اثما مبینا، بہتان اور صریح گناہ کا، ناحق کسی کو تکلیف دینا، تو بہت ہی بری بات ہے نا۔ مومن تو وہ ہے من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ ہے، تو وہ حقیقت میں مومن ہے۔ مومن کی تو تعریف ہی یہ آئی ہے، تو اپنی شرارتوں سے تکلیف پہنچانا شروع ہو جائیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بھی ایک بہتان لگایا اس نے، اور یہ صریح بڑا گناہ کمایا اس نے۔ اس چیز کو بڑا ہلکا لیا جاتا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں لوگ تو بھرے مجموعوں میں ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ شر زبان کا ہوتا ہے، جو ہم بغیر سوچے سمجھے دوسروں کو پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ یہ زبان اگر کنٹرول میں آ جائے نا تو کتنے لوگ جو ہیں وہ چوٹیں کھانے سے بچ جائیں، زخموں سے بچ جائیں۔ زبان کے زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہر روز ہی لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو زبان سے اور ہاتھوں سے نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اتنا تو بیماریاں تکلیف نہیں دیتی جتنا یہ زبان سے انسان تکلیف اٹھاتا ہے، حالانکہ یہ کتنا سخت اس کی وعید ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اگر خود مسلمان ہیں، حقیقی مومن ہیں، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کسی دوسرے مومن کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب اگلا رکوع ہم شروع کرتے ہیں، رکوع نمبر 8، آیت 59۔ یا ایہا النبی، یہ آیت حجاب ہے، ٹھیک ہے، اس آیت میں پردے کا حکم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ کہہ دیجئے، لِأَزْوَاجِكَ اپنی بیویوں کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، وَبَنَاتِكَ اور اپنی بیٹیوں کو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والی تمام عورتوں کو، اور ایمان والی عورتوں کو، یدنینا وہ لٹکا لیا کریں، دنا یدنی کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، قریب ہونا، لٹکانا، ٹھیک ہے، لٹکنا، اور ادنا یدنی جھکانا، لٹکانا، وہ لٹکا لیا کریں، علیہن اپنے اوپر، من جلابیبہن اپنی چادریں، جلباب، جلباب کی جمع جلابیب ہے، وہ لٹکا لیا کریں اپنے اوپر، من جلابیبہن اپنی چادریں۔ جلباب اصل میں ایک ایسی بڑی چادر کو کہتے ہیں نا جس کو اگر سر پر ڈالا جائے تو نیچے تک چلی جائے اور پورا بدن ڈھک جائے اس سے، ٹھیک ہے۔ ذالک یہ بات، ادنا زیادہ قریب ہے، ان یعرفنا کہ انہیں پہچان لیا جائے، کہ وہ مومنہ آزاد عورتیں ہیں۔ اس کا ایک شان نزول ہے نا، پھر وہ میں ڈیٹیل بتاتی ہوں۔ یہ بات زیادہ قریب ہے یہ کہ انہیں پہچان لیا جائے، فلا یؤذین پھر نہ انہیں تکلیف دی جائے، انہیں پہچان لیا جائے کہ یا تو ساتھ بریکٹ میں لکھ لیں یا حاشیے میں لکھ لیں، انہیں پہچان لیا جائے کہ وہ مومنہ آزاد عورتیں ہیں، فلا یؤذین پھر نہ انہیں تکلیف دی جائے، وکان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ اچھا جی، اب اس آیت میں نا پردے کا حکم ہو رہا ہے۔ یہ سورہ احزاب جو ہے نا 5 ہجری میں نازل ہوئی، یعنی مکہ سے مدینہ جب مسلمانوں نے ہجرت کر لی تھی تو اس کے 5ویں سال غزوہ احزاب نازل ہوئی، سورہ احزاب نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا تھا۔ واقعہ افق 6 ہجری میں، یعنی اس سے 1 سال بعد پیش آیا تھا۔ اچھا، تو پردے کا حکم اللہ تعالیٰ یہاں دے رہے ہیں۔ دیکھیں اس دور میں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اس دور میں کیا ہوتا تھا، ازواج مطہرات
جب رات کے وقت باہر نکلتی تھی نا قضائے حاجت کے لیے یا کسی اور ضرورت کے لیے، تو وہ انہیں گھروں سے بہت دور جانا پڑتا تھا. تو اس وقت منافق قسم کے جو لوگ ہیں نا ان کی طرف سے تعرض کا خطرہ تھا، اور وہ چھیڑتے بھی ہوتے تھے. جو منافق لوگ تھے، اوباش لوگ تھے، وہ خواتین کو چھیڑتے بھی ہوتے تھے، کیونکہ اس دور میں باندیوں کا تصور تھا، اور باندیوں کی سوسائٹی میں وہ عزت نہیں ہوتی تھی جو ایک آزاد عورت کی ہوتی ہے. کیونکہ باندیوں کو تو جنگوں میں قیدی بنا کے لایا جاتا تھا، ان کو غلام بنایا جاتا تھا. تو آزاد عورتوں کو تنگ کرنا یہ منافقین کے لیے بہت مشکل کام تھا، کیونکہ آزاد عورتیں تو وہ عربوں کی ہی عورتیں تھیں. صحابہ کی کوئی زوجہ تھی، کوئی بیٹی تھی، کوئی بہن تھی، کوئی بیوی تھی. تو جو باندیاں ہوتی تھیں وہ تو دوسرے ملکوں سے جنگ کے بعد جب فتح ہوتی تھی تو وہاں سے آئی ہوئی ہوتی تھیں، یہاں پہ غلام بن کے رہ رہی ہوتی تھیں. تو منافقین نہ بعض دفعہ وہ باندیوں کو تنگ کرنے کی نیت سے آتے تھے، لیکن چونکہ وہ پہچان تو کوئی تھی نہیں تو آزاد عورتوں کو بھی تنگ کرتے ہوتے تھے. تو اس طرح ایک جنگ چھڑ جاتی ہوتی تھی، کیونکہ آزاد اور باندی میں فرق کرنا مشکل تھا نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ کسی ممکنہ بدسلوکی سے بچنے کے لیے ہماری جو خواتین ہیں وہ باپردہ انہیں باہر نکلنا چاہیے. انہیں جب بھی باہر نکلیں وہ باپردہ نکلیں. چنانچہ 5 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات نازل فرما دیے. وہ کیا تھے کہ اب جو بھی ضرورت کے تحت باہر نکلے گی آزاد مومنہ عورت، باندیوں کے لیے نہیں تھا یہ پردہ، جو بھی آزاد مومنہ عورتیں ہیں وہ جب بھی کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلیں گی تو وہ کیا کریں گی، اپنی اوڑھنیاں اپنے منہ پر لٹکا لیں گی، یعنی چہرہ ڈھانپ کر نکلیں گی. اور اس کی ایک حکمت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ جب چہرہ چھپا ہوگا نا تو پھر یعرفن انہیں پہچان لیا جائے گا کہ یہ آزاد عورت ہے. منافق فوراً سمجھ جائیں گے، چہرے کا پردہ کرتی ہے اور اس سے الجھنا نہیں ہے. یہ جو آیت ہے اس میں اگر آپ غور کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ پردے کی یہ حکمت بتا رہے ہیں کہ منافقین کو پتہ چل جائے گا کہ کون آزاد ہے اور کون باندی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا یہ حکم حکمت پر ڈیپینڈ نہیں کرتا، بلکہ جب اللہ نے یہ شروع میں کہہ دیا نا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور عام مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو اوڑھنیاں لٹکا لیا کریں، تو اس حکم کے بعد اب پردہ ہر مسلمان عورت پر، آزاد عورت پر فرض ہو گیا. اور جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابیات نے، امہات المؤمنین نے اور جتنی بھی ایمان والی خواتین نے سب نے پردے کیے، اور صدیوں تک پھر یہی چلا آتا رہا. ٹھیک ہے، تو چہرے کے پردے میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ باندی اور آزاد میں فرق کیا جائے کہ جب آزاد عورت پردہ کرے گی تو وہ فتنے سے محفوظ ہو جائے گی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت فتنے کا خوف تھا تو اللہ نے چہرہ چھپانے کا حکم دے دیا. اور اس دور میں مدینہ میں فتنہ کیا تھا کہ منافق جو لوگ تھے نا ان کو ان کے سردار ابھارا کرتے تھے کہ تم لوگ اس طرح راستوں میں بیٹھ جاؤ، خواتین پہ جملے کسو، ان کے ساتھ بدتمیزی کرو اور نازیبا حرکتیں کرو. تو اس وقت یہ فتنہ تھا. منافق چند لوگ تھے، سارے لوگ ایسے نہیں تھے، چند ایک گروہ تھا منافقوں کا جو اس طرح کے کام کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ پردے کا حکم اس لیے دیا کہ اب کوئی منافق جو ہے وہ آزاد عورتوں کو للچائی ہوئی نظر نہ ڈالے، ان پر ان کو تنگ کرنے کی کوشش نہ کرے، ان کی طرف بڑھنے کی کوشش نہ کرے. اب بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ چہرے کا پردہ تو اس لیے تھا کہ باندی اور آزاد عورت میں فرق ہو سکے، تو اب تو باندیاں ہیں ہی نہیں، لہذا اس فرق کی اب ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں اگر اس بات کو ہم مان لیں تو کیا آج کے دور میں فتنے بھی نہیں ہیں؟ وہ تو فتنوں سے، ایک منافقوں کا ہی تو صرف فتنہ تھا اس دور میں، صرف اس فتنے سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا. تو اب تو فتنوں کی نوعیت ہی بدل گئی ہے. اب تو ہوس کے مریض آپ دیکھیں پہلے سے کئی گنا زیادہ ہیں. نکاح مشکل، زنا آسان ہے، وقت پہ شادیاں نہیں ہو رہی، اور بے پردگی بھی زیادہ ہے خواتین میں. موبائل کے ذریعے ایکسس بہت آسان ہے، رابطے آسان ہو گئے، غیر محرم تک ایکسس آسان ہو گئی ہے. تو اب تو فتنے دوسری نوعیت کے ہیں. تو اب تو پہلے دور سے بھی زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ پردے کا اہتمام کیا جائے. پردہ 2 قسم کا ہوتا ہے نا. ایک تو میں نے آپ کو پیچھے اس کی ڈیٹیل بتا دی تھی سورہ نور میں. ایک ہوتا ہے سطر.
سطر کا یہ مطلب ہوتا ہے، اور یہ جو سطر کے اعضاء ہوتے ہیں خواتین اور مردوں کے لیے، اس کو تو ہر حال میں چھپانا فرض ہے آپ پہ، چاہے فتنے کا ڈر ہو نہ ہو، اس سے کم کیا تو یہ حرام کے درجے میں آئے گا۔ خواتین کے لیے سطر کیا ہے، کون بتائے گا؟ پیچھے سورۃ النور میں نے بتایا تھا خواتین کے لیے کیا ہے سطر۔ باجی ٹخنوں تک اور بازوں کے گھٹنوں تک، اور اوپر سے سارا چہرے کے علاوہ سارا، ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ ہاں، ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ ساری عورت سطر ہے، ٹھیک ہے۔ اور مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ ان شارٹ آپ جو مجھے ڈیفینیشن بتا سکتی ہیں نا کہ جس کو جسم کے جن اعضاء کو نماز میں چھپانا فرض ہے وہ سطر میں داخل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عورت کو تو پھر پورا بدن سطر ہے نا، سوائے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے، کلائیوں تک عورت چھپاتی ہے، ٹخنے بھی ڈھانپتی ہے عورت نماز میں، تو یہ ایسا سطر میں داخل ہے۔ اب اس میں یہ فتنے کا ڈر ہو نہ ہو، اس میں تو یہ تو آپ نے چھپانا ہی چھپانا ہے۔ دوسرے ہیں پردے کے احکامات۔ تو پردے کے کیا حکم ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے تو اپنے چہرے کو بھی چھپائے گی، باقی جسم تو چھپانا ظاہری بات ہے ویسے ہی فرض ہے، تو اب لڑکیاں چہرہ بھی چھپائیں گی۔ اور میں نے بتا دیا اس وقت مدینے میں کیا فتنہ تھا کہ منافق چھیڑتے ہوتے تھے خواتین کو، تو اس میں پھر آزاد عورتیں بھی تکلیف اٹھاتی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پہچان رکھ دی، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باندیوں کے لیے ان کو کھلی چھوٹ دے دی گئی، اگلی آیات آ رہی ہیں اس میں پھر اللہ نے اتنا سخت حکم دیا تھا کہ منافق باز آگے تھے، وہ اگلی آیت پڑھیں گی تو آپ کے ذہن میں جو اگر کسی کے ذہن میں یہ آ رہا نا کہ اچھا تو باندیاں انسان نہیں ہیں، ان کو چھیڑتے رہیں، تو اس کے لیے اللہ نے نا آگے حکم دیا۔ اس وقت تو یہ فوری حکم تو یہ آیا نا کہ آزاد عورتوں کو محفوظ رکھا جائے ان شہوت پرستوں سے، ان کو موقع ہی نہ ملے۔ بعض خواتین یہ بھی کہتی ہیں نا کہ ہمیں تو فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے نا کہ فتنے کا اندیشہ ہو، تو فتنے سے بچنے کے لیے اللہ نے تو قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ تو دیکھیں معاشرے میں معاشرے میں یہ چیز دیکھی جائے گی نا کہ غالب کیا چیز ہے۔ اگر چند عورتوں کو فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو چند کا مدار کل پر نہیں ہوتا۔ اچھا دیکھیے پردے میں نا ایک حکمت یہ بھی ہے، آپ اگر اس آیت میں غور کریں، اللہ تعالیٰ نے نا آزاد عورت کو خاص طور پر پردے کا حکم دیا کیونکہ سوسائٹی میں اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر مسلم سوسائٹی میں اس وقت جتنی بھی خواتین تھی، جتنی بھی عزت دار فیملیز تھی نا، انہوں نے اتنا ہی سخت پردہ کیا۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو بادشاہوں کے گھرانے ہوتے تھے ان کی خواتین بھی کتنا پردہ کیا کرتی تھیں، اتنا پردہ کہ ان کو پردے میں بھی کوئی نہیں دیکھتا تھا، ڈولیاں گھروں میں آتی تھیں اور پردے کرائے جاتے تھے ان کو بٹھا کے، پھر اس کے بعد وہ سفر کے لیے کہیں جانا ہوتا تو روانہ ہوتے تھے، اتنا پردہ۔ اور ہندوستان میں بھی جو مالدار لوگ تھے نا ان کی عورتیں اسی طرح سخت پردہ کرتی تھیں، مالداروں کو بھی لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تو بہت زیادہ پردہ ہوتا تھا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ جتنی کوئی عزت دار عورت ہے، جتنا وہ ایجوکیٹڈ ہے، اتنا ہی اس کا لباس کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں اصل میں یہ انگریز نے آ کر ان چیزوں کو بالکل الٹ دیا ہے۔ اب عورت جتنی عزت دار ہوگی، جتنی پڑھی لکھی ہوگی، ہم دیکھتے ہیں اس کے جسم پر سے کپڑے اترتے چلے جاتے ہیں، فطرت کے خلاف یہ ایک بغاوت ہے، کیونکہ قرب قیامت ہے نا تو ہر کام الٹا ہوگا۔ اور کافر تو ویسے بھی آپ دیکھیں ہر کام جو ہے فطرت کے خلاف کرتے ہیں، نکاح کو چھوڑ کر ہومو سیکچوئلٹی کی طرف آتے ہیں۔ تو قرآن کی ان آیتوں سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کی عزت پردے میں ہے، جتنی پردہ دار ہوگی اللہ کی نظر میں بھی اور مسلم سوسائٹی کی نظر میں بھی اتنی ہی عزت دار سمجھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ نا پردے کے مختلف درجات ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی آپ سن لیں کہ پردے کے مختلف درجات ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو بالکل چھپا دے، جیسا کہ یہ جو پردے کی آیات اتنی تھی تو بعض صحابیات نے اتنا پردہ کیا تھا کہ انہیں کبھی پھر کسی نے نہیں دیکھا، انہیں مخدرات کہا جاتا تھا۔ اور ظاہری بات ہے ایسی خواتین وہی ہو سکتی ہیں جن کا معاشرے سے کوئی لین دین نہ ہو، یہ اپنی آواز بھی مردوں سے چھپاتی تھی، تو یہ پردے کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اگر کوئی کرنا چاہے۔ لیکن یہ لازم نہیں ہے کیونکہ یہ وہ خواتین تھیں جن کا
معاشرتی معاملات سے کوئی لین دین نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تعلیمی خدمات سر انجام دیتی تو آپ پردے کے پیچھے سے صحابہ کو مسائل بتاتی تھیں، آواز کا پردہ نہیں کرتی تھیں۔ تو دوسرے درجے پر یہ ہے کہ عورت اپنا چہرہ کھول دے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کھول دے اور باقی سارا جسم غیر محرم سے چھپا ہو۔ تو یہ والا پردہ تو چاروں ائمہ کے نزدیک فرض ہے۔ کم از کم اتنا درجہ کہ عورت کے بال ڈھکے ہوں، جتنا نماز میں وہ چھپاتی ہے نا اتنا اس نے چہرہ چھپایا ہوا ہو، اتنا جسم کا حصہ چھپایا ہوا ہو، یہ اپنے ہاتھ، چہرے اور پاؤں کے علاوہ باقی سارا جسم ڈھانپا ہوا ہو۔ قرآن تو یہی کہتا ہے کہ چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اب یہ فتنوں کا دور ہے اور شہوانی مریضوں کی تعداد بھی بہت بڑھ چکی ہے۔ لیکن اگر کوئی جسم اور بال ہی ڈھانپ لیتا ہے، حرام سے بچتا ہے، کم درجے میں یہ بھی کر لیتا ہے نا، تو اس کو بھی آپ تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، بلکہ وہ قابل تعریف ہے۔ سسٹر عائشہ جو یوٹیوب پہ موجود ہیں، وہ تفسیر کے لیکچرز دیتی ہیں، تو ایک بار مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ وہ خود تو چہرے کا پردہ کرتی نہیں اور تفسیر پڑھاتی ہیں، لڑکیوں کو قرآن پڑھا رہی ہیں۔ تو میں نے بھی ان کو یہی کہا کہ اس پر وہ ان کی تعریف بنتی ہے، تنقید نہیں، کیونکہ حرام سے تو بچ رہی ہیں نا۔ تو اس لیے اپنی بچیوں کو بھی پابند بنائیں، جب قریب البلوغ بچیاں ہوں نا ان کو بھی پابند بنائیں کہ وہ اپنے بال غیر محرم مردوں کو نہ دکھائیں، اپنی کلائیاں، اپنے ٹخنے یہاں سے یہ اپنے غیر محرم مردوں کے سامنے نہ کھولیں۔ میں نے دیکھا ہے بعض بچیاں پردہ کرتی ہیں لیکن پکنک پوائنٹس پہ چلی گئی یا کوئی کسی اور ایسی جگہ چلی گئی سیر سپاٹوں کے لیے، تو وہاں جا کے وہ بالکل ہی بے حجاب ہو جاتی ہیں، سر بھی ننگا کر دیتی ہیں، بال بھی غیر محرم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کلائیاں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ حرام کے درجے میں آتا ہے اور اس پر سخت وعید ہے۔ تو یہ تھی آیت حجاب۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 60۔ لَإِن لَم، البتہ اگر، لم ينتهِ المنافقون، نہ باز آئے منافق، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہاں بیماری سے مراد شہوت کی بیماری، ٹھیک ہے، کیونکہ منافقوں کا تذکرہ تو پیچھے ہو گیا نا، اس لیے نفاق کی بیماری نہیں کہیں گے، اور جن کے دلوں میں شہوانی مرض ہے، جن کے دلوں میں شہوت کی بیماری ہے، والمرجفون، اور جھوٹی خبریں اڑانے والے، جھوٹی افواہیں اڑانے والے۔ رجف کہتے ہیں اضطراب کو، اضطراب پیدا کرنے والے، جھوٹی افواہیں اڑا کر اضطراب پیدا کرنے والے، تو مرجفون جھوٹی افواہیں اڑانے والے، والمرجفون، اور جھوٹی افواہیں اڑانے والے، فی المدینہ، مدینہ میں، لنغرینک، ہم ضرور تسلط دیں گے آپ کو، بہم، ان پر، ہم ضرور مسلط کر دیں گے آپ کو ان پر۔ نغرینک کا مطلب ہوتا ہے ہم ابھاریں گے آپ کو، یعنی ہم آپ کو مسلط کر دیں گے، ہم مسلط کر دیں گے آپ کو، بہم، ان پر۔ ثم لا یجاورونک، پھر نہیں وہ پڑوس میں رہیں گے، پھر نہیں وہ ہمسائے میں رہیں گے آپ کے، جار ہمسائے کو کہتے ہیں نا، پھر نہیں وہ ہمسائے میں رہیں گے آپ کے، فیہا، اس شہر میں، الا قلیلا، مگر تھوڑے دن، مگر تھوڑے دن۔ اگلی آیت بھی پڑھ لیں پھر میں اس کی تشریح بتاتی ہوں، دونوں ایک ہی ہیں، ایک ہی اس کا مفہوم ہے۔ ملعونین، ان پر لعنت کی گئی ہے، اینما، جہاں کہیں، ثقفوا، انہیں پایا گیا، نہیں جہاں کہیں، ثقفوا، وہ پائے جائیں گے، جہاں کہیں پیسو وائس ہے، جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے، اخذوا، انہیں پکڑا جائے گا، وقتلوا، اور انہیں قتل کیا جائے گا، تقتیلا، بری طرح قتل کرنا۔ ان پر لعنت کی گئی ہے جہاں کہیں وہ پکڑے جائیں گے، جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے وہ پکڑے جائیں گے، اور ان کو قتل کیا جائے گا، بری طرح قتل کرنا۔
میں نے بتایا تھا نا مدینہ میں خواتین کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کے واقعات ہوتے تھے وہ منافقوں کی وجہ سے پیش آتے تھے، اس لیے اگلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے تعزیری قانون بیان کیا کہ اگر یہ منافق اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے، شر پھیلانے سے باز نہ آئے، اور جن کے دلوں میں شہوانی مرض ہے اور یہ مدینہ میں جھوٹی افواہیں پھیلانے سے بھی باز نہ آئے، یہ جھوٹی باتیں بھی پھیلاتے ہوتے تھے کہ فلاں ملک حملہ کرنے والا ہے، فلاں قبائل جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف تیاریاں کر رہے ہیں، اس طرح کی جھوٹی افواہیں بھی پھیلاتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ ان پر تسلط دیں گے، اور جس طرح کافروں پر اللہ نے ان کو اجازت دی ہے قتل کرنے کی، اسی طرح ان کو بھی قتل کیا جائے گا اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ تو اس وارننگ کے بعد نا ان جو 2 آیات ہیں اس کے نزول کے بعد اللہ کی اس وارننگ کے بعد منافق اپنی حرکتوں سے باز آ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، میں نے بتایا تھا اس وقت تو فتنہ جو تھا وہ منافقوں کی طرف سے تھا، یعنی ایک گروہ تھا مدینہ میں جو خواتین کو تنگ کیا کرتے تھے، اور وہ بھی مطلب اللہ نے اتنی سخت وارننگ دی تو وہ باز آ گئے، ورنہ انہیں پتہ تھا اگر ہم باز نہ آئے لونڈیوں کو تنگ کرنے سے تو جہاں کہیں بھی ہمیں ملے، جس طرح اللہ نے مسلمانوں کو کافروں پر تسلط دیا ہوا ایسے اللہ ہم پر بھی دے دے گا اور ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو دیکھیں کتنا سخت اللہ نے عورت کی عزت کی کس طرح حفاظت کی، کہ اگر غلام ہو یا لونڈی، ٹھیک ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتا دیا۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ طریقہ ہے اللہ کا، فی الذین ان لوگوں میں، خلو جو گزر چکے ہیں، قبل اس سے پہلے، ولا تجد اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے، لسنت اللہ تبدیلا اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی، ہرگز نہیں آپ پائیں گے اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی۔ یعنی یہ طریقہ اللہ کا ان لوگوں میں بھی جو گزر چکے ہیں اس سے پہلے، یعنی جو پہلی قومیں گزری ہیں نا وہاں پہ بھی جو اس طرح کے کام کیا کرتے تھے، شہوانی مرض تھا جن لوگوں کے اندر اور بدماش ٹائپ جو لوگ تھے، ان کی سرکوبی کے لیے اللہ نے قوانین بنائے تھے، قوانین موجود تھے۔ تو یہ اللہ کا پرانا دستور ہے اور اس میں تبدیلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آج بھی اگر کوئی کرے گا تو اس کو تعزیری حکم ہے۔ اب فقہ میں اس کے ایسے بندے کا کیا سزا ہے اس پر میری تحقیق نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں نے صبح بھی لیکچر میں کہا تھا میں تحقیق کر کے نا پھر بتاتی ہوں کہ واقعی ایسا بندہ جو بدماش ٹائپ لوگ ہوتے ہیں فقہ میں ان کے لیے کیا تعزیر ہے۔ کافی ہے اتنا۔ یسألک الناس سوال کرتے ہیں لوگ، عن الساعہ قیامت کے بارے میں، قل آپ کہہ دیجئے انما علمها بے شک علم اس کا، یعنی الساعہ کا علم، بے شک علم اس کا عند اللہ اللہ کے پاس ہے، وما یدریک اور نہیں آپ جانتے، لعل الساعة شاید کہ قیامت تکون قریبا ہو قریب ہی، ان اللہ بے شک اللہ نے لعن الکافرین لعنت کی ہے کافروں پر، وأعد اور تیار کیا ہے اس نے لہم ان کے لیے سعیرا بھڑکتی ہوئی آگ، اور تیار کی ہے اس نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ، خالدین فیہا ابدا وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ، لا یجدون ولیا ولا نصیرا نہیں وہ پائیں گے کوئی بھی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یوم تقلب جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے، قلب دل کو کہتے ہیں نا، تو دل کو بھی قلب اس لیے کہتے ہیں الٹتا پلٹتا رہتا ہے، ایک حالت میں نہیں ہوتا، جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وجوہہم ان کے چہرے فی النار آگ میں، جس طرح معاذ اللہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اللہم اجرنا من النار، جس طرح سیخیں کوئلوں پر الٹ پلٹ کی جاتی ہیں تو اس دن ان کے چہرے آگ پر ایسے الٹ پلٹ کیے جائیں گے، تو یقولون یہ کہیں گے، یا لیتنا ہائے افسوس ہم پر، یہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، اطعنا اللہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی، وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ اور ہم نے اطاعت کی ہوتی رسول کی۔ آج جو لوگ اپنی من چاہی زندگی گزارتے ہیں نا غفلت میں رہ کر،
اللہ ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے، اللہ کا رسول بھی ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے، تو اس دن پھر بڑے کاش ہوں گے ان کی زندگی میں۔ دیکھیں اگر دنیا میں بھی ہماری زندگی میں کاش والا لفظ ہو کہ پچھتاوا ہو ہمیں، تو وہ کتنی ٹینشن کا باعث بنتا ہے ہمارے لیے۔ اور یہ چیز آپ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں کہ یا اللہ ہم سے کوئی ایسا فیصلہ نہ کروا، کوئی ایسا کام نہ کروا جس پر ہمیں پچھتانا پڑے، کیونکہ یہ چیز بھی انسان کو بہت ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے۔ لیکن دنیا میں اگر ہم سے ایسا کوئی کام ہو بھی جائے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، تو وہ سیکھ کر آگے بڑھتا ہے، وہ اپنی اصلاح کرتا ہے، ناکامیوں سے، فیصلوں سے سیکھتا ہے۔ تو ہمارے پاس چانس ہوتا ہے نا دنیا میں، لیکن آخرت میں تو چانس نہیں ہوگا، تو وہاں کا یہ کاش کتنا برا کاش ہوگا کہ اس کے بعد ہمارے پاس چانس ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنوار سکیں۔ تو اس وہاں کا کاش بہت برا کاش ہوگا، جو لوگ یہ کہیں گے اے کاش ہم دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی مان کر آئے ہوتے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا، بے شک ہم نے اطاعت کی، سادتنا، اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی، کبیر بڑے کو کہتے ہیں، ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا السبیل، پس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا راستے سے۔ دیکھیں یہاں پہ آپ اب وہ بچے بھی تصور کر لیں جن کو والدین برا ماحول دیتے ہیں، اور جیسا ماحول والدین دیتے ہیں بچے پھر اسی طرح بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے وہ والدین، وہ بڑے جو اپنے بچوں کو دین سے دور رکھتے ہیں، وہاں آپ یہ شکایت ان بچوں کی طرف سے بھی تصور کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہاں صرف وہی لوگ نہیں جو آبا پرستی کر کے آئے، یا اپنے لیڈروں کو اندھی تقلید اپنے لیڈروں کی کر کے آئے، یا اپنے اکابرین کی اندھی تقلید کر کے آئے، بلکہ وہ بچے بھی اس میں شامل ہیں۔ وہ بھی شکایت کریں گے کہ ہم نے تو اپنے بڑوں کو فالو کیا تھا، یا اللہ ہمیں کیا پتہ تھا، بچوں انہوں نے تو ہمیں انگریزی تعلیم پہ لگائی رکھا ہے، انہوں نے ہمیں بتایا ہی نہیں اللہ کی معرفت کیا ہوتی ہے اور خود شناسی کیا ہوتی ہے۔ ہم تو نہ اپنے آپ کو پہچان سکے نہ خدا کو پہچان سکے، تو دنیا میں تو ہم نے بس دنیا کے پیچھے دوڑ دوڑ کے آ گئے۔ تو یہ بچے بھی اس طرح کی شکایت کریں گے، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا راستے سے۔ اور وہ اللہ سے سفارش کریں گے ربنا، اے ہمارے رب، آتihim، تو دے ان کو ضعفین، 2 گنا، یعنی ان کو ڈبل عذاب دے، اے ہمارے رب تو دے ان کو ضعفین، دگنا، من العذاب، عذاب میں سے، ولعنہم، اور تو لعنت کر ان پر، لعنا کبیرا، بڑی لعنت۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔